میرے دوستو بزرگوں، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو چکی ہے اور اس ربیع الاول دا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ربیع الاول بہاروں والا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت جس مبارک مہینے دے اندر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے نو بہاروں والا بنا دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جو حالات تھے وہ دور جہالت کے حالات تھے، اور انسان جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ کسی انسان کو صحیح معنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا وہ زیادہ ظلم کرتا، اور جو کمزور ہوتا وہ شخص مظلومیت میں زندگی گزارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، بہن کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، والدین کا کوئی مقام نہیں تھا، رشتہ داروں کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دنیا والوں، اب تم لوگوں کو دور جہالت سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اب تم لوگ جن کی یعنی کہ عزتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہو، مخالفیں کرتے ہو، دشمنیاں کرتے ہو، خون ریزی کرتے ہو، اب تم لوگوں کو نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہو، تو پھر تمہارا حق یہ ہے کہ اب انسانوں کی طرح زندگی گزارو۔ جو مرتبہ، جو مقام، جو بلندی، جو شان اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس انسان کو چاہیے کہ اس طور طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دنیا میں رہنا، دنیا میں چلنا، دنیا میں پھرنا، دنیا میں زندگی گزارنا اس وقت بہتر ہوگا جب تم لوگ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور جہالت سے نکال کر ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ صدقہ کملی والے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، انسانوں میں سے پیدا کیا، اور نبیوں کی آل میں سے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پکا سچا لاتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ اگر ہم سب اس عہد پر پکے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر جمعہ الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں، جس نبی کی ہم امتی ہیں،
تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اس محبوب کی اتنی عزت ہونی چاہیے، اتنا مرتبہ ہونا چاہیے، اتنی شان ہونی چاہیے، جتنا مرتبہ، جتنا شان، جتنا اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو امت محمدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلائیں، پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، مرتبے کا، شان کا علم نہ ہو تو ہمارے لیے احمق انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھ لیں جس والد کی ہم اولاد ہیں تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی بلندی ہے، اتنے بڑے یعنی کہ مقام اور مرتبے پر فیض ہے۔ ہمیں اپنے والد کے مقام کا تو علم ہے، لیکن جس محبوب کے صدقے ہمیں دنیا ملی، جس محبوب کے صدقے ہمیں عزت ملی، جس محبوب کے صدقے اللہ ہمیں جنت بھی عطا کرے گا، اگر اس محبوب کا مقام، مرتبہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں نہ ہو تو پھر ہمارا امتی بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان جمعۃ المبارک گزر چکے ہیں، میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس ربیع الاول میں جتنے جمعۃ المبارک آئیں گے انشاءاللہ ان میں بھی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور ولادت پر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اگر آپ کو یاد ہے تو آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک احسان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنا کر، آسمان کو بنا کر، زمین کو بنا کر، فرشتوں کو بنا کر، جنات کو بنا کر، سمندر کو بنا کر، پہاڑوں کو بنا کر، ساری دنیا کا ذرہ 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 بنا کر، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر، پوری دنیا کو سجا کر، دنیا کو ٹھہا کر، دنیا کو بہاریں دے کر، پیغمبروں کو عزتیں دے کر، صحابہ کو مقام دے کر، اولیاء اللہ کو عزت دے کر، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا، ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ تمام دنیا کا نظام بنانے کے بعد، چلانے کے بعد، ٹھہانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن ایک احسان کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، وہ یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنو، جب میں نے اپنا محبوب، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول میں آپ کے پاس بھیج دیا تو پھر اب میرا حق بنتا ہے میں اس احسان کو جتلاؤں۔ میں دنیا بنا کر احسان نہیں کیا بلکہ اپنا محبوب تمہیں دے کر، یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے گا۔ اس پر گزشتہ جمعۃ المبارک میں کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قدم رکھا، کس طرح ولادت ہوئی۔ آج کے خطبے میں ولادت تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن جتنا بھی گفتگو ہو چکی ہوگی انشاءاللہ بیان ہوگی، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہر جمعے گفتگو بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو پھر دنیا کے بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ان تمام پشتوں کو، جن جن پشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر کر آنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن پشتوں سے مجھے گزارا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک تمام پشتوں کو پاک اور پاکیزہ اور صاف اور مطہر اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس رحم میں اللہ نے مجھے رکھا، حضرت اماں حوا سے لے کر اماں آمینہ تک تمام پشتوں کو پاکیزہ بنایا، اعلیٰ بنایا، مقدس بنایا۔
ان کے پاس گناہ جا ہی نہیں سکا، اسے کوئی دنیا میں خطا ہو ہی نہیں ہے گی، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، پاکیزہ بنایا، مطہر بنایا، اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، اسی طرح جن پشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھنا تھا، ان تمام پشتوں کو حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، حضرت آمینہ سے لے کر حضرت اما حوا تک، تمام پشتوں کو، تمام رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا، مطہر بنایا اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور بن کر آئے، اور اس نورانیت کو اتنا چمکایا، دنیا میں اتنا چمکایا، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور چمکتا رہے گا۔ دیکھ لیں، یہ سورج بھی اپنی روشنی سے دنیا کو نورانیت دے رہا ہے، لیکن سورج کے قریب جاؤ گے تمہیں تپش محسوس ہوگی، جل جاؤ گے، راکھ بن جاؤ گے، لیکن یہ سورج کی کرنیں ہیں، یہ سورج کا نور ہے، یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی نور اور میرے محبوب کی روشنی اور نور کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ سورج کے قریب جاؤ گے جل کر راکھ ہو جاؤ گے، میرے محبوب کے نور کے قریب آ جاؤ گے، تمہارے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی، تمہارے جسم میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اب تمہارے جسم کے تمام اعضاء کو آنکھیں لگ جائیں گی، تمہارے دماغ کی الگ آنکھیں ہوں گی، تمہارے ہاتھوں کی الگ آنکھیں ہوں گی، تمہارے وجود کی الگ آنکھیں بن جائیں گی۔ کس لیے؟ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ تمہیں پتہ لگ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے آنکھوں کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے دماغ کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو کہاں کہاں چلانا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نور ظہور ہوا، تو پھر یہ نور کا سلسلہ صرف کسی ایک پیغمبر کے پاس نہیں آیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نور کا سلسلہ اتنا چلا، سورج کی روشنی دیکھیں، نیچے بادل آ جائے، چھاں بن جاتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے یا کسی درخت کی آڑ میں آ جائے یا کسی پہاڑ کی آڑ میں چلا جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا نور اتنا بلند ہے کہ آج بھی وہی نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور قیامت تک چمکتا رہے گا، اور قیامت تک اس نور سے دنیا فیضیاب ہوتی رہے گی۔ آج بھی وہ اسی طرح کا نور ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں موجود تھے اور اپنے نور سے دنیا کو منور کیا ہوا تھا، روشن کیا ہوا تھا، اور آج بھی قیامت تک بھی اسی نور سے دنیا چمکتی رہے گی، روشن ہوتی رہے گی۔ دیکھ لیجئے، عام زندہ مثال ہے، اگر آپ گناہ کے راستے پر چل جائیں تو آپ کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا، آپ کے سامنے ظلمت کا اندھیرا چھا جائے گا، آپ کے سامنے تاریکی کا اندھیرا چھا جائے گا۔ جب آپ وہی قدم نیکی پر اٹھا لیں، مسجد کی طرف جانے کے لیے اٹھا لیں، نیکی کے کام کرنے کے لیے اٹھا لیں، تو پھر آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں نبوت کی نور کی کرنیں آ جائیں گی، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی مل جائے گا، اور زندگی گزارنے کا آپ کو حق بھی ادا ہو جائے گا، اور نور نبوت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگلی بات سنیں، یہ نماز بھی نور ہے، یہ قرآن بھی نور ہے، یہ عبادت بھی نور ہے، یہ روزہ رکھنا بھی نور ہے، یہ حج کی عبادت بھی نور ہے۔ جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں یہ تمام عبادتیں نوری عبادتیں ہیں، روحانی عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں سے انسان کی کامیابی ہوتی ہے،
ان عبادتوں سے انسان کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلندی ملتی ہے، اور انسان اتنا کامیاب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکار انسان کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے کا جب انتخاب فرمایا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقیں بلند مرتبے والی بنائی ہیں، انسان، فرشتے، جنات، اور ان 3 مخلوقوں میں سے جس مخلوق کا سب سے بڑا مقام ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ جتنی عزت، جتنا مقام، جتنی بلندی، جتنی شان اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، باقی دنیا میں کسی مخلوق کو یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا تو انسان کو چنا، فرشتوں کا انتخاب نہیں فرمایا، جنات کا انتخاب نہیں فرمایا، انسانوں کا انتخاب فرمایا، اور انسانوں میں سے تمام انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب بنایا۔ اے انسان، آپ کے مرتبے کا کیا بلند مقام ہے، آپ کی شان کے کیا کہنے۔ دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا، کن کہہ کر بنا دیا، زمین کو بنایا، کن کہہ کر بنا دیا، چاند کو بنایا، کن کہہ کر بنا دیا، ستاروں کو بنایا، کن کہہ کر بنا دیا، فرشتوں کو بنایا، کن کہہ کر بنا دیا، جنات کو بنایا، کن کہہ کر بنا دیا، پرندوں کو، درندوں کو، تمام مخلوق کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا کن کہہ کر بنا دیا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، اشرف المخلوقات کی باری آئی، اللہ نے انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے آنکھیں بنائی، اپنے ہاتھوں سے چہرہ بنایا، اپنے ہاتھوں سے جسم کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر اس آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی پھونکی گئی اور نور بھی پھونکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا گیا، علماء فرماتے ہیں جس وقت جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکنا چاہا تو علماء فرماتے ہیں کہ روح گھبرا گئی کہ اس جسم کے اندر کس طرح داخل ہونا ہے، اس جسم کے اندر کس طرح جانا ہے۔ لیکن جس وقت روح گھبرا گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت نور پھونک دیا، نور ڈال دیا تو پھر روح کو بھی سکون مل گیا، روح کو بھی اطمینان مل گیا، روح بھی خوش ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر داخل ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ نور کا حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، چلتے پھر یہی سلسلہ حضرت شیش علیہ السلام کے پاس نور کا آیا۔ پھر آگے چلیے، پھر حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہنچا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کے یعنی کہ قدرت کے کرشمے دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس وقت نور پہنچیا تو حضرت ابراہیم کو سکون نہ ملا، اطمینان نہ ملی اتنی دیر تک جتنی دیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رو کر محمد رسول اللہ نہیں مانگا، ربنا وابعث فیہم رسول اللہ نہیں مانگ لیا، اتنی دیر تک آدھا حضرت ابراہیم کو بھی سکون راحت نہ مل سکی۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے گزرے ہیں، ان 2 بیٹوں میں سے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یعنی کہ نور میں منتقل ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے کوئی قبیلے گزرے، کتنے قبیلے گزرے، اور ان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلوں میں سے اور بنو کنان کا قبیلہ، بنو کنانہ کا قبیلے کا انتخاب کیا گیا۔ پھر اس انتخاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اسی طرح پھر علماء کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقام تک پہنچ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آباء و اجداد ہے گے، ان تک نور منتقل ہو گیا۔ عبد المناف تک آیا، پھر ہاشم تک آیا، پھر عبد المطلب تک آیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ سن لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اتنا اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پشتوں کا نام یاد ہونا چاہیے، کم سے کم، زیادہ نہیں تھا، پہلے تو سب پشتوں کا نام یاد ہو، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 4 پشتوں کا نام ہر مسلمان پر، بوڑھے پر، جوان پر، بچے پر، چھوٹے پر، ادنا پر، اعلیٰ پر، عورت پر، سب پر اتنا لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پشتوں کا نام یاد ہونا چاہیے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں کا نام ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اور 4 پشتوں یہ ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انبیاء علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یعنی کہ قریش پر منتقل ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سب سے عبد المناف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کرنیں نظر آئی، پھر اس کے بعد اس جناب ہاشم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روشنیاں، کرنیں نظر آئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں جناب ہاشم اتنے بڑے حسین تھے، اتنے بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، دنیا دور دراز سے آتی ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ جس وقت جناب ہاشم نے اپنا یعنی کہ آگے نکاح کیا تو پھر وہ نور آگے منتقل ہو گیا، پھر یہی نور جناب ہاشم سے نکل کر جناب عبد المطلب تک پہنچ گیا، پھر یہی نور جناب عبد المطلب سے اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ نور کا سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، مقام ہے کہ جس کے پاس نور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ منتقل ہوتا رہا۔ وہ ہستیاں بھی اعلیٰ تھی، ان کا مقام بھی اعلیٰ تھا، ان کی شان بھی اعلیٰ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اعلیٰ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور کا سلسلہ عبداللہ تک چلتا رہا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آنا تھا اس جگہ کا انتخاب کیا، عام جگہ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اعلیٰ جگہ کا انتخاب کیا، خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا، اس مقام کا انتخاب کیا جس کے قرآن بکہ بھی کہتا ہے، مکہ بھی کہتا ہے، وہ مقام اعلیٰ ہے جس کے قرآن بواد غیر ذی زرعن بھی کہتا ہے۔ اتنا اعلیٰ مقام والی جگہ جہاں بیت اللہ شریف ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، یہ اعلیٰ کی زمین ہے۔ تمام روح زمین میں سے اگر کوئی خطہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے مرتبے والا ہے، سب سے زیادہ شان والا ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، تو پھر دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ بھی مکہ مکرمہ ہے۔ تو پھر اگلی بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ ایک ہوتے ہیں عرب، ایک ہوتے ہیں عجم۔ عجم اس کو کہتے ہیں، گنگی قوم کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ ہیں، یعنی کہ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہے۔ تو عجمی کا معنی گنگی قوم اور عربی کا معنی بولنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اس قوم کے اندر ہوا جو بولنے والے تھے، جو زبان چلانے والے تھے، جو خطاب کرنے والے تھے، جو کسی بات میں یعنی کہ ان کو گھبراہٹ نہیں محسوس ہوتی تھی۔ پھر آگے چلیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلوں کا بھی انتخاب کیا گیا۔ پھر اسی طرح بنو ہاشم میں سے، بنو قریش میں سے اعلیٰ جو قبیلہ تھا اس بنو قریش کے قبیلے کو انتخاب کیا گیا۔ اور یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اعلیٰ مقام والے ہیں، اعلیٰ ہستی والے ہیں، اسی طرح آپ کا نسب بھی اعلیٰ پیغمبروں سے گزرتا آیا، اعلیٰ ہستیوں سے گزرتا آیا۔ پھر جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی وہ جگہ بھی سب سے اعلیٰ منتخب کی گئی۔ پھر اسی طرح جن پشتوں سے آنا تھا وہ پشتیں بھی اعلیٰ بنی۔ پھر اسی طرح جن قوم میں جن برادری میں آنا تھا وہ قوم بھی سب سے اعلیٰ، وہ برادری بھی سب سے اعلیٰ تھی۔ اللہ اکبر۔ روایات کے اندر آندہ ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کا میں نور منتقل ہو چکا تو پھر حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال ہے گی، نوجوان ہے گے، حسین ہے گے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے گے۔ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ملتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے، ایک حسین عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ وہ آگے آ کر حضرت عبداللہ سے کہتی ہے، اے عبداللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ شرمیلے تھے اور معصوم تھے اور اس اتنی پیاری معصومیت کی طبیعت کے تھے، انہوں نے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا۔ آخرکار حضرت عبداللہ نے یہی فرمایا، میں شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، میری شادی میرا نکاح وہاں ہوگا جہاں میرے بڑے انتخاب کریں گے، میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ یہ فرما کر چلے گئے۔ روایات کے اندر آندہ ہے کچھ عرصے کے بعد جس وقت حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ اما آمینہ کے ساتھ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور منتقل ہوا وہ سیدہ آمینہ کے بطن میں آ گیا۔ تو اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ تو اگلی بات سنیں توجہ کے ساتھ، جس وقت ماں کے بدن میں آ گئے، پیٹ مبارکہ میں آ گئے، تو اگلی بات سنیے، کچھ عرصے کے بعد وہی عورت جس عورت نے پہلے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا وہ عورت سامنے آ گئی۔ جس وقت اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی چہرے کی رعنائیوں کو پڑھا تو اس کے چہرے میں وہ نور چمکتا ہوا نظر نہ آیا جو پہلے آیا تھا۔ اب وہ عورت کہنے لگی، اے عبداللہ تم نے مجھے سمجھا ہوگا میں بازاروں ہوگی یا میں غلط عورت ہوں گی، نہ میں بازاروں ہاں، نہ میں غلط ہاں، نہ میرا کردار غلط ہے، میں وہ عورت ہاں، میرا نام عاتقہ ہے گا، میرے دل کے اندر تورات کا علم ہے، میں تورات کی بھی عالمہ ہوں، میں انجیل کی بھی عالمہ ہوں، میں زبور کی بھی عالمہ ہوں، اور آسمانی علم اللہ نے میرے سینے میں رکھا ہے۔ میں اپنے علم کے مطابق میں یہ کتابوں میں پڑھ چکی تھی، جو آخری پیغمبر آئے گا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے دادے کے نام عبد المطلب ہوگا، اس لیے میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ وہ سعادت مجھے مل جائے، میں آپ سے نکاح کر کے وہ آخری نبی میرے پیٹ میں آ جائے، میری گود میں آ جائے۔ لیکن اے عبداللہ اگر تم مجھے زور بھی لگا دو تو میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس وجہ سے میں کرنا چاہتی تھی اب لگتا ہے آپ کا نکاح بھی ہو چکا ہے، شادی بھی ہو چکی ہے، وہ نور جو مجھے آپ کی پیشانی پر نظر آتا تھا اب وہ آگے منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سیدہ اما آمنہ کے پیٹ مبارک ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اما آمنہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو سیدہ اما آمنہ فرماتی ہے کہ عجیب کیفیت میں دیکھنے لگ گئی اور مجھے وہ عجیب خواب آنے لگ گئے، جو میں رات کو خواب دیکھتی وہ صبح کو پورا ہو جاتا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ان مقدس خواتین کا دیدار کرایا، زیارت کرائی جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑا مقام مرتبہ دیا تھا۔ حضرت اما حوا کی زیارت سیدہ اما آمنہ کو خواب کے اندر ہو گئی، پھر اسی طرح حضرت آسیہ کی زیارت ہو گئی، حضرت بی بی مریم کی زیارت ہو گئی، پھر اسی طرح جو نیک عورتیں تھیں ان کی زیارت حضرت اما آمنہ کو خواب کے اندر ہو گئی۔ یہ اس وقت ہو رہی ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اما آمینہ کے پیٹ مبارک کے اندر آ گئے اور فرماتی ہے اما کہ عجیب کیفیت ہوتی تھی جس وقت میں گھر سے باہر نکلتی تھا یا بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتی تھا تو پھر کیا کیفیت ہوتی، کیا طبیعت ہوتی جب میں بکریوں کو لے کر چلتی۔ کسی بکری کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ کوئی بکری میرے آگے چلے، میں بکریوں کو آگے چلاتی، بکریاں گھوم کر میرے پیچھے آ جاتی، عجیب کیفیت ہوتی۔ میں بکریوں کو چارنے کے لیے جنگلات میں جاتی اور صحرا میں جاتی، لیکن مجال کوئی بکری گھاس کھاتی، وہ سب کے سب بکریاں میرے چہرے کو دیکھتی رہتی اور ان کا پیٹ بھر جاتا، عجیب کیفیت ہوتی۔ اما آمینہ فرماتی ہے جس وقت میں باہر نکلتی تو بادل میرے سر کے اوپر سایہ کرتے تھے، اگر میرا پاؤں پتھر پر آ جاتا وہ پتھر بھی موم بن جاتا، اور یہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی۔ یہ عزت مل رہی ہے ماں کو، یہ مقام مل رہا ہے ماں کو، یہ مرتبہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنیں، حضرت اما آمینہ فرماتی ہے کہ جس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا عجیب کیفیت ہوتی رہی، اور اس طرح کیفیت ہو گئی کہ سیدہ اما آمینہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں چلتی جہاں جاتی وہ راستے وہ گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا، میں جس چیز کو پکڑتی اس سے خوشبو آنے لگ جاتی، میں جس چیز کے جہاں قدم رکھتی وہاں خوشبوؤں سے وہ علاقہ معطر ہو جاتا، جس بازار میں جاتی، جس گلی میں جاتی، جس گھر میں جاتی وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا۔ آخر کار جس وقت اتنی خوشبوئیں ہونے لگی اور یہ خوشبوئیں مکے کے اندر عرب کے اندر مشہور ہونے لگ گئی، لوگوں میں باتیں نکلنی شروع ہو گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا عبد المطلب کی بہو ہے جس کا نام آمینہ ہے اور بیوہ ہے، پھر اس بیوگی کی عالم میں وہ اتنی پیاری خوشبو لگاتی ہے، اتنی مہنگی خوشبو لگاتی ہے، اتنی مہنگی اعلیٰ قسم کی عطر لگاتی ہے، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہمارے پاس ایسی خوشبو نہیں ہے، نہ ہم نے ایسی خوشبو دیکھی ہے۔ تو پھر جب کسی کوئی بیوہ عورت کوئی ایسے حالات میں آ کر ایسی خوشبوئیں لگائے گی تو ہر زمانے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو عرب کے لوگوں نے بھی انگلیاں اٹھائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھی جس کا نام سیدہ فاطمہ تھا وہ کہنے لگی، ایک دن اپنی ہمت سے اپنی جرأت سے جناب عبد المطلب کو بٹھا لیا اپنے پاس، بٹھانے کے بعد کہتی ہے اے عبد المطلب میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی بہو آمینہ سے بات کروں اور اس سے پوچھ سکوں کہ اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لے آتی ہو، اتنی مہنگی خوشبو کدھر سے لے آتی ہو، میرے اندر جرأت نہیں ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ اس کے سسر ہیں، آپ اس کے والد ہیں، آپ ہی ہمت کر کے اپنی بہو سے پوچھ لیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی اس بہو سے کو بلایا، روایات میں آتا ہے اے مسلمانوں دلوں پر لکھ کر لے جاؤ، نقش کر لو۔ جس وقت جناب عبد المطلب نے سیدہ اما آمینہ کو بلایا اپنے پاس، روایات میں آتا ہے نظریں جھکی ہوئی ہیں، چہرہ جھکا ہوا ہے، ادب ہے، احترام ہے، احترام کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور فرماتی ابا جان حکم کیا بات ہے؟ جناب عبد المطلب اسی بات کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں بیت اللہ شریف کا متولی ہوں، بیت اللہ شریف کی چابیاں میرے پاس ہیں، مکے کا میں سردار ہوں اور دنیا میری عزت کرتی ہے، دنیا مجھے دور دراز سے ملنے کے لیے آتی ہے، لیکن بیٹا میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم خوشبو لگاتی ہو، بیوگی کی عالم میں ہو، آپ بیوہ ہو چکی ہے، عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پھر بھی تم خوشبو لگاتی ہو۔ بیٹا یہ جو آپ سے خوشبو آ رہی ہے، میں عرب کا سردار ہوں، میں دنیا میں پھرا ہوں، میں بڑے بڑے علاقوں میں گیا ہوں، میں بڑے بڑی تجارتیں کی ہے، شام میں گیا ہوں، مصر میں گیا ہوں، بڑے بڑے علاقوں میں گیا ہوں، لیکن بیٹا جو خوشبو آپ سے آ رہی ہے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، کبھی نہیں خریدی، کبھی
نہیں دیکھی جو خوشبو آپ سے آ رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے ابا جان میں کیا خوشبو لے آؤں گا، رب کعبہ کی قسم میں کبھی بازار نہیں گئی، مجھے بازاروں کا پتہ نہیں، مجھے دکانوں کا پتہ نہیں، مجھے خوشبوؤں کا علم نہیں، مجھے عطروں کا علم نہیں، لیکن پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے ابا جان مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک چیز سمجھ آتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس بچے نے مجھے معطر کر دیا ہے، مجھے اعلیٰ کر دیا ہے، مجھے افضل کر دیا ہے۔ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں جو خواب رات کو دیکھتی ہوں وہ صبح پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے خواب میں اماں حوا کی زیارت ہو چکی ہے، بی بی مریم کی زیارت ہو چکی ہے، بی بی آسیہ کی زیارت ہو چکی ہے اور ابا جان آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، بکریاں چرتی نہیں ہے، میرا چہرہ تکتے تکتے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب میں کنویں پر جاتی ہوں ڈول کنویں میں پھینکتی ہوں، اگر ڈول میں نے کنویں میں نہیں پھینکا پانی ابل کر کنویں کے کنارے پر آ جاتا ہے اور عورتیں مجھے کہتی ہیں اے آمنہ جب ہم کنویں پر جاتی ہے تو ہمیں ڈول پھینکنا پڑتا ہے، رسی سے پانی کھینچنا پڑتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب آپ پانی لینے کے لیے جائیں ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا۔ ابا جان میں کنویں کے قریب جاتی ہوں، کنواں پانی کا ابل کر کنارے پر آ جاتا ہے، اگر میرا پاؤں پتھر پر آ جائے وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں اور رحمتیں ہرامتے ہیں، جس چیز کو پکڑتی ہو وہ خوشبودار بن جاتی ہے، جہاں قدم رکھتی ہو وہ مٹی والا بن جاتی ہے۔ ابا جان مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے مجھے افضل بنا دیا اور معطر کر دیا، میرے گھر کو بھی معطر کر دیا اور عرب کو بھی معطر کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجے ماں کے پیٹ میں ہے تو اتنی عزتیں مل رہی ہیں، اتنی کرامتیں مل رہی ہیں، اتنا مقام مل رہا ہے۔ مسلمانوں یہی سوچ لیں، جو اتنا اعلیٰ پیغمبر ہو، خوشبوئے والا ہو، اعلیٰ ہو، عظمت والا ہو، تمام نبیوں کا سردار ہو، اس کائنات میں اگر اللہ کے بعد کوئی پیغمبر ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ہمیں اعلیٰ پیغمبر، افضل پیغمبر، تمام انبیاء کا سردار دیا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس محبوب کی اتباع کریں، اس محبوب کے ہر حکم کو مانیں، اس محبوب کے خوش کریں، وہ دنیا میں کام کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اسی طرح جو آگے کا سلسلہ انشاءاللہ اسی جگہ سے انشاءاللہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس طرح ہوئی، کس انداز سے ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کن یعنی کہ کرم نوازیوں سے نوازا، انشاءاللہ بشرط زندگی تو اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ اور